بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیرات و فلانامہ قرآنی میں سے پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جس خواب کو آپ کے پیش نظر میں رکھنے والے ہیں ان کے کچھ افکار یہ ہیں۔ کعبہ شریف کو خواب میں دیکھنا، نماز پڑھنا، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنا، قبلہ رخ ہونا، مسجد میں دیکھنا کہ تمام تعبیرات آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، خواب نامے کی تعبیرات پیش کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ایسٹرولوجر رحمان کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ مستقبل میں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس چینل کے ذریعے سے۔ دوستو، کعبہ شریف کو خواب میں دیکھنا ہمارا آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے۔ خواب میں کعبہ شریف کی زیارت کی تعبیر ہے۔ مسلمان کا امام جس نے اس میں زیادتی کمی یا اس کے سوا کسی چیز دیکھی، اس حیثیت سے امام میں کمی یا زیادتی ہوگی۔ اور کبھی کبھار خانہ کعبہ دیکھنے کی تعبیر امن ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کعبے کو مکہ کے سوا کسی اور شہر میں دیکھا، اس شہر والوں کو امن اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں کعبے کو دیکھا، اس کا طواف کیا اور حج کے بعض رکن بھی ادا کیے تو یہ اس کے دین کی بہتر ہونے کی نشانی ہے۔ اور جس نے کعبے کو دیکھا وہ ہمیشہ غلبہ، بلندی اور کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ وہ کعبہ امیدواروں کا مقصد اور قبلہ ہے۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ اس نے کعبے کو پیٹ پھیر ڈال دیا یعنی پیچھے چھوڑ دیا یا کعبے کی طرف پیٹ کر دی یا کعبے کی چھت پر نماز پڑھی۔ جس نے خواب میں دیکھا یہ کعبے کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو پسے پشت پھینک دیا، یعنی دین سے رغبت اختیار کر لی، دین کو چھوڑ دیا۔ نقل ہے کہ ایک آدمی سید بن نصیب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کعبے کے اوپر نماز ادا کر رہا ہوں۔ سیدنا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تو دین اسلام سے نکل گیا ہے۔ اس نے غرض کی اے میرے آقا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، کیونکہ میں 2 ماہ سے گروہ قادیانی کے باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ وہ قبلے میں سیدھا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی قبلہ رخ سیدھا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، جب تک وہ رکوع، سجود اور خشوع کو پورا ادا کرے گا، کیونکہ نماز سے اللہ تعالیٰ کا حصول حاصل ہوتا ہے اور نماز دین کی بنیاد ہے۔ اور اگر کسی نے نماز کی کم دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین میں انتہائی کمی ہے، اس کے دین میں انتہائی کمی ہے جتنی کمی نماز میں دیکھی ہے۔ اور جس نے دیکھا کہ وہ قبلے کو نہیں پہچان سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے متعلق حیرانی اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے نماز میں زیادتی کی ہے، یعنی زیادتی کی ہے، تو اس نے اسلام کے کسی رکن پر اعتراض کیا یا شک کیا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا وہ مشرق کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، گویا وہ قادیانی فرقے کی باتوں میں آ گیا ہے، قادیانی ہو گیا ہے۔ اگر مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ فرقہ جبر کے کہنے میں آ گیا، جبر ہو گیا، کیونکہ مشرق عیسائیوں کا اور مغرب یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اس طرح اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ یہودی، عیسائی یا مجوسی ہو گیا تو تعبیر ہوگی کہ وہ ان کو اذیت پہنچانے میں جلدی کرے گا۔
پھر اب ان کے دلوں میں محبوب رہے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بت پوج رہا ہے تو تعبیر ہوگی کہ وہ جھوٹا آدمی اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے اور غلط بات کہہ رہا ہے اور غلط بات کہہ رہا ہے۔ کبھی تعبیر ہوگی کہ وہ ہمیشہ شراب پیے گا اور گناہ کرے گا۔ اگر بت چاندی کا ہو تو وہ گناہ کے قریب جائے گا، اپنی بیوی سے جھوٹ بولے گا۔ اگر بت سونے کا ہو تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو اپنے معاملے میں ناگوار بات پیش آئے گی اور اس کو غصہ دلائے گی۔ اور اگر بت لکڑی کا ہو تو ایسا آدمی کا دوست بنے گا جو دین سے اعتبار سے خبیث اور بد باطن ہوگا۔ اگر بت لوہے کا یا تانبے کا ہو تو اس سے مراد ہے کہ وہ مطلب دنیا ہوگا۔ اگر خواب دیکھنا اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ آگ کو پوج رہا ہے اور اپنے دین میں شیطان کا عمل داخل دیکھے گا۔ اگر آگ میں شعلہ نہ ہو تو وہ حرام مال کا طالب ہوگا۔ اگر دیکھا کہ وہ لوگوں کو امامت کرا رہا ہے تو قبلے کے سیدھے میں ہے تو وہ لوگوں کی جماعت کا نگران ہوگا۔ ذمہ داری کے زمانے میں لوگوں سے انصاف کرائے گا۔ اگر قبلہ درست نہ ہو تو وہ اپنی ولایت کے حکمران میں لوگوں پر ظلم و ستم کرے گا۔ اذان کے بارے میں اذان کے بارے میں بھی فرمایا جاتا ہے، اگر کسی نے حج کے مہینے میں خواب میں اذان سنی تو وہ حج کرے گا۔ کبھی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ دینی اعتبار سے غلبہ اور بلند مرتبے پر ہوگا۔ اگر حج کے دنوں میں نہ سنے ہو یا وقتوں اور زمانوں میں گلیوں میں اذان سنی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں پاکیزہ اور سچی خبریں ظاہر ہوں گی۔ یعنی مینار مسجد یعنی مسجد کا مینار۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ مینار گر گیا تو یہ تعبیر ہوگی کہ اس بستی کے لوگوں پر مذاہب کے ماننے والے ہو جائیں گے، مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ اگر لوگوں دیکھو کہ مینار گر گیا ہو کسی مسجد کا تو اس بستی کے لوگ مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اذان وحی ہے مگر مکمل نہ وحی تو نیکوکار اور بلائی آدمی ہے اور حج کے مہینے میں ایک دن اور دن ہے تو حج کے لیے نکلے گا مگر حج نہ کر سکے گا۔ حج کے مہینے اور دن نہیں ہوں تو چوری تو کرے گا مگر فائدہ اٹھا نہ سکے گا، چوری مشہور ہو جائے گی، یعنی وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے مسجد بنائی تو وہ کسی کار خیر کے لیے ایک جماعت میں شریک ہوگا۔ اگر اس نے خواب دیکھا کہ نامعلوم زبان میں اذان دے رہا ہے، اس تعبیر یہ ہے کہ وہ پکا چور ہے۔ اگر دیکھا کہ وہ چھینک آئی ہے اس سے تجھ پر رحم کرے تو یہ حج اور عمرے کی خوشخبری ہے۔ اگر دیکھے کہ سر منڈوا دیا تو اگر حج کا زمانہ ہو تو وہ حج کرے گا، اور اگر حج کے دن نہ ہو تو اس کے تمام پونجی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہم جلد اس کا ذکر اس کے مقام پر کریں گے۔ اگر دیکھے کہ وہ منبر پر خطبہ دے رہا ہے اور خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ وہ منبر پر خطبہ دے رہا ہے، اگر وہ اس کا قائل ہے یعنی وہ اتنے علم رکھتا ہے تو وہ عظیم غلبے اور عزت پائے گا، اور اگر اس کا قائل نہیں تو وہ صلیب پر چڑھ جائے گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا جیسا کہ اذان دے رہا ہوں، فرمایا تیرے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے۔ پھر دوسرا آدمی مجلس میں آیا اور پھر پہلا خواب دیکھنے والے کھڑا ہی تھا۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، فرمایا تو حج کرے گا، تو حج کرے گا۔ اہل مجلس نے ان سے پوچھا دونوں خوابوں میں کیا فرق ہے؟ خواب تو ایک ہی ہیں۔ آپ نے جواب دیا پہلے شخص میں نے شرک کی نشانی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، پھر آرزو دینے والے نے آواز دی، اسے قافلے والوں پر چوری ہو تعبیر دی۔
اور دوسرے شخص میں مجھے خیر کی علامت دکھائی دی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق اور لوگوں میں حج کے بارے میں اعلان کر دیا، تعبیر دے دی۔ چنانچہ وہی ہوا جب آپ نے تعبیر دی۔ اور کبھی اذان کی تعبیر اطاعت اور اشاعت بھی ہوتی ہیں، اور خواب میں قرآن مجید پڑھنے کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا حکمت ہے دانائی پائے گا، اور قرآن کی قرات کے مطابق وہ کلام سچا ہے۔